بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلى آلہ وأصحابه أجمعين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم۔ محترم حاضرین، آج کا موضوع ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق حسنہ۔ دنیا میں بے شمار عظیم شخصیات آئیں، مگر اخلاق اور کردار کی جو بلند ترین مثال ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم فرمائی، اس کی کوئی مثال تاریخ انسانیت میں نہیں ملتی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی تعریف خود قرآن مجید میں فرمائی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور بے شک آپ بلند ترین اخلاق پر فائز ہیں۔ یہ بہت بڑا اعزاز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی گواہی خود دی۔ جب اللہ کسی بندے کے اخلاق کی تعریف کرے تو اس سے بڑھ کر کوئی فضیلت نہیں ہو سکتی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے کسی نے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے؟ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق قرآن تھے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کے ہر حکم پر عمل کرتے اور دوسروں کے لیے عملی نمونہ تھے۔ رحم، شفقت، عدل، سچائی، امانت، صبر، عفو و درگزر، عاجزی اور حسن سلوک، یہ سب صفات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نمایاں تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اس لیے بھیجا گیا ہوں کہ اچھے اخلاق کو مکمل کر دوں۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اسلام کا ایک بڑا مقصد انسان کے اخلاق کو سنوارنا ہے۔ عبادت کے ساتھ اچھے اخلاق بھی ایمان کا اہم حصہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ سچ بولتے تھے۔ نبوت سے پہلے بھی اہل مکہ آپ کو الصادق اور الامین کہا کرتے تھے، حتیٰ کہ جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے تھے وہ بھی آپ کی امانت اور سچائی کے معترف تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل انتہائی نرم تھا۔ آپ بچوں سے محبت کرتے، یتیموں کے سر پر شفقت کا ہاتھ رکھتے، بیواؤں اور غریبوں کی مدد فرماتے، بیماروں کی عیادت کرتے اور ضرورت مندوں کی حاجت روائی میں خوشی محسوس کرتے تھے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے 10 سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی مجھے سخت الفاظ نہیں کہے، نہ کبھی یہ فرمایا کہ تم نے یہ کام کیوں کیا یا کیوں نہیں کیا۔ یہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حلم اور برداشت۔ گھر کے اندر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق مثالی تھے۔ آپ اپنی ازواج مطہرات کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آتے، گھر کے کاموں میں بھی ہاتھ بٹاتے، اپنے کپڑے خود سی لیتے اور جوتے بھی خود درست کر لیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہترین ہو، اور میں اپنے گھر والوں کے لیے تم سب سے بہتر ہوں۔ یہ تعلیم آج ہر مسلمان مرد کے لیے مشعل راہ ہے کہ وہ اپنے اہل خانہ کے ساتھ نرمی، محبت اور عزت سے پیش آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اخلاق صرف مسلمانوں کے ساتھ ہی نہیں تھا، بلکہ غیر مسلموں کے ساتھ بھی آپ کا برتاؤ نہایت عمدہ تھا۔ آپ کسی پر ظلم نہیں کرتے تھے، کسی کا حق نہیں مارتے تھے اور ہر ایک کے ساتھ انصاف فرماتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ معاف کرنا پسند فرمایا۔ اگر کوئی آپ کے ساتھ سختی کرتا تو آپ بدلہ لینے کے بجائے
اس کے لیے ہدایت کی دعا کرتے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا گیا۔ آج ہمارے معاشرے میں لڑائیاں، نفرتیں، جھوٹ، غیبت، حسد اور بدتمیزی عام ہوتی جا رہی ہے۔ اگر ہم سچے دل سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو اپنی زندگی میں اپنا لیں تو ہمارے گھروں میں محبت، ہمارے معاشرے میں امن اور ہمارے دلوں میں سکون پیدا ہو جائے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے محبوب نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ کو سمجھنے، ان پر عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب آئیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زندگی کے چند ایسے واقعات سنتے ہیں جو آپ کے بے مثال اخلاق کا عملی نمونہ ہے۔ طائف کا واقعہ سیرت نبوی کا نہایت دردناک مگر ایمان افروز باب ہے۔ جب اہل مکہ نے اسلام کی دعوت قبول نہ کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طائف تشریف لے گئے، مگر وہاں کے لوگوں نے نہ صرف آپ کی بات سننے سے انکار کیا بلکہ اوباش لڑکوں کو آپ کے پیچھے لگا دیا۔ انہوں نے پتھر مارے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک قدم خون سے بھر گئے۔ اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ اگر آپ حکم دیں تو ان لوگوں پر دونوں پہاڑ ملا دیے جائیں، مگر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، میں امید رکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کی نسلوں میں ایسے لوگ پیدا فرمائے گا جو صرف ایک اللہ کی عبادت کریں گے۔ یہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق۔ جن لوگوں نے آپ کو زخمی کیا ان کے لیے بھی ہلاکت کی دعا نہیں بلکہ ہدایت کی امید فرمائی۔ اسی طرح فتح مکہ کا دن بھی تاریخ انسانیت کا عظیم دن تھا۔ وہی لوگ جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا، آپ کے ساتھیوں کو تکلیفیں دیں اور آپ کو اپنا وطن چھوڑنے پر مجبور کیا، آج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بے بس کھڑے تھے۔ اگر آپ چاہتے تو سب سے بدلہ لے سکتے تھے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج تم پر کوئی گرفت نہیں، جاؤ تم سب آزاد ہو۔ یہ معافی صرف ایک فاتح کی نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے سچے رسول کی شان تھی۔ اسی حسن اخلاق نے لوگوں کے دل جیت لیے اور ہزاروں افراد اسلام میں داخل ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ نرمی اور محبت سے بات کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نرمی جس چیز میں ہوتی ہے اسے خوبصورت بنا دیتی ہے اور جس چیز سے نکال دی جائے اسے بدصورت کر دیتی ہے۔ اس لیے مسلمان کی پہچان سخت مزاجی نہیں بلکہ نرمی، برداشت اور حسن اخلاق ہے۔ ایک مرتبہ ایک دیہاتی نے مسجد میں بے ادبی کر دی۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین اسے روکنے کے لیے اٹھے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے چھوڑ دو، پھر اس جگہ پر پانی بہا دو۔ بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو نرمی سے سمجھایا۔ وہ شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے اس قدر متاثر ہوا، دل سے دعا دینے لگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سب سے زیادہ محبوب اور قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ قریب وہ لوگ ہوں گے جن کے اخلاق سب سے اچھے ہوں گے۔ اور ایک اور حدیث میں فرمایا قیامت کے دن مومن کے میزان میں اچھے اخلاق سے زیادہ بھاری کوئی چیز نہیں ہوگی۔ یہ احادیث ہمیں بتاتی ہیں کہ حسن اخلاق صرف دنیا میں عزت کا ذریعہ نہیں بلکہ آخرت میں بھی کامیابی کا سبب ہے۔ آج اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے گھروں میں محبت ہو، رشتوں میں مٹھاس ہو، معاشرے میں امن ہو اور ہماری دعائیں قبول ہوں تو ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اپنانے ہوں گے۔ سچ بولیں، وعدہ پورا کریں، امانت کی حفاظت کریں، غصے کو قابو میں رکھیں، والدین کے ساتھ حسن سلوک کریں، پڑوسیوں کا خیال رکھیں، چھوٹوں پر شفقت کریں اور بڑوں کا احترام کریں۔ یاد رکھیں ایک سچا مسلمان صرف اپنی عبادت سے نہیں بلکہ اپنے اخلاق سے بھی پہچانا جاتا ہے۔ بہت سے لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے متاثر ہو کر مسلمان ہوئے۔ اس لیے اگر ہم بھی اپنے کردار کو سنت نبوی کے مطابق بنا لیں تو یہ خود دین کی بہترین دعوت ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اپنے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق حسنہ کو اپنی زندگی کا حصہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے دلوں کو محبت، رحم، عفو اور صبر سے بھر دے اور قیامت کے دن ہمیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔